الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دیجیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز کو قبول فرماتا ہے۔ قربانی پیش کرنے کا قصہ اہل علم نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے ہر مرتبہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، کل 20 مرتبہ 40 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے قابیل اور اس کی ہمزاد اقلیمہ کی ولادت ہوئی، دوسری مرتبہ میں حابیل اور اس کی بہن لبودا پیدا ہوئی، آخر میں ابو المغیث اور ام المغیث کی پیدائش ہوئی۔ صالحہ اور عبد الرحمن زندہ رہے، جس کا نام عبد الحارث اور وہ تھا جس کو شیس کہا جاتا تھا اور اس کو ہبت اللہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اس کو سردار بنایا تھا اور آپ کی اولاد میں سوا، یغوث اور نصر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ اس بچے کی دوسرے بچے کی بہن سے شادی کر دی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کی اولاد اور اولاد کی نسل 40,000 تک پہنچ گئی تھی۔ محمد بن اسحاق نے بعض علماء اسرائیلیات کے حوالے سے لکھا ہے کہ قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ کی پیدائش جنت میں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش پر حضرت حوا علیہ السلام کے نہ دکھ ہوا تھا، نہ درد، نہ تھکان، نہ خون آیا، لیکن جب جنت سے زمین پر ان کو اتارا گیا اور حابیل اور اس کی بہن لبودا پیدا ہوئی تو دکھ، درد بھی ہوا اور ماندگی بھی اور خون بھی نکلا۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ زمین پر اترنے کے 100 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کی اور زمین پر قابیل اور اس کی بہن کی پیدائش ہوئی۔ پھر 2 سال کے بعد حابیل اور اس کی بہن کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب جوان ہو جاتی تو آپ ایک وطن کے لڑکے اور دوسرے وطن کی لڑکی کا باہم نکاح کر دیتے تھے، بلکہ ہر لڑکے کو اختیار تھا کہ اپنی ہمزاد لڑکی کے علاوہ جس وطن کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کر لے۔ چنانچہ قابیل اور حابیل علیہ السلام جب نکاح کے قابل ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا کہ دونوں میں سے نکاح کر دیں۔ حابیل تو اس حکم پر رضامند ہو گیا، مگر قابیل نہ خوش ہوا کیونکہ اس کی ہمزاد زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ کہنے لگا کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، ہم دونوں کی پیدائش جنت میں ہوئی تھی اور ان دونوں کی پیدائش زمین پر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تیری ہمزاد تیرے لیے حلال نہیں۔ قابیل نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور بولا یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، صرف آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو تم دونوں اللہ کے ہاں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اس کا زیادہ مستحق ہوگا۔ قربانی کے قبول و عدم قبول کا معیار یہ تھا کہ آسمان سے ایک سفید آگ آ کر قربانی کو کھا جاتی تھی اور قربانی قبول ہو جاتی تھی، اور اگر آگ نہ آتی تھی تو قربانی غیر مقبول قرار پاتی تھی۔ اور پھر چرندے، پرندے، درندے
جس کی خوراک ہوتی تھی وہ کھا لیتے تھے۔ حسب مشورہ دونوں قربانی پیش کرنے کے لیے نکلے۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت ہی ردی قسم کا ایک ڈھیر غلہ پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حابیل میری بہن اکلیمہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حابیل بکریوں والا یعنی چرواہا تھا، اس نے نہایت عمدہ مینڈا قربانی میں پیش کیا اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کی نیت رکھی۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پس یعنی حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، آگ نے اس کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں 40 سال تک خزانہ کیے رکھا، اور یہ وہ مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قربانی کے لیے ذبح کیا تھا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قابیل کو اس پر بڑا غصہ آیا اور دل میں جلن کو چھپائے رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کو تشریف لے گئے تو قابیل اور حابیل کے پاس پہنچا اور کہا، قال لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل نے کہا، حابیل میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے کہا، کیوں؟ قال انما يتقبل اللہ، قابیل نے کہا، اس لیے کہ اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی اور میری قربانی کو رد کر دیا۔ اگر تو میری خوبصورت بہن سے اور میں تیری بدصورت بہن سے نکاح کر لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر ہے اور تیری اولاد میری اولاد پر فخر کرے گی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ انہی کی قربانی قبول فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرح اشارہ ہے کہ حاسد کو چاہیے کہ اپنی ناکامی کا سبب اپنی کوتاہی کو سمجھے اور جس سبب سے محسود کامیاب ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی انتہائی کوشش کرے، محسود کے نصیب کے زوال کی کوشش نہ کرے۔ اس سے حاسد کا اپنا ہی نقصان ہوگا، کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور طاعت اسی مومن کی قبول کی جاتی ہے جو ممنوعات اور بری حرکتوں سے بچتا رہے، بشرطے کہ اس کی نیت میں خلوص ہو۔ اور حسد کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات، بے شک جو حسد ہے وہ اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی عمل بھی قلیل نہیں ہوتا، جو عمل قبول ہو جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔